اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک تبریز کی جانب چل رہے تھے۔ تبریز پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے، میزارات پر حاضر ہوتے رہے، روحانی و علمی محفلوں سے مستفید ہوئے۔ یہ قدم کسی منزل پر رکنے کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی تھی اور عمر کے دن کسے معلوم۔ زمین کا چپا چپا اللہ کے دوستوں سے بھرا پڑا تھا اور وہ سب سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے سفر پر سفر اختیار کر رہے تھے۔ تبریز میں چند دن قیام کرنے کے بعد استراباد کا رخ کیا۔ یہاں پہنچے تو دیکھا شیخ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دنیا فیض یاب ہو رہی ہے۔ ان بزرگ کی عمر 170 سال ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ! لیکن ہنوز رشد و ہدایت کے چراغ روشن کیے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے مشائخ قدم بوسی کی حسرت میں تڑپتے تھے۔ آستانہ شاہ گدا سب کے لیے کھلا ہوا تھا، وہ بھی حاضر خدمت ہو گئے۔ چشم باطن حرکت میں آئی۔ بزرگ نے کشف سے معلوم کر لیا کہ آنے والا اجنبی نوجوان کون ہے اور اس کی روحانیت سے کتنے چراغ روشن ہوں گے۔ اس چراغ کی حفاظت ہونی چاہیے۔ نہایت شفقت سے بلایا اور اپنے پاس جگہ دی۔ یہ جگہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے بھائی کے جب تک رہے بزرگ کے پہلو سے ہٹے نہیں۔ عشق و عرفان کے سمندر کے ایک ایک قطرے سے فیضیاب ہوتے رہے۔ جب بہت دن گزر گئے تو بادل نوخواستہ اجازت طلب کی۔ بزرگ نے نصیحتوں کے آخری سکے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کشکول میں ڈالے اور نم آنکھوں سے الوداع کہا۔ شدت شوق نے پھر فاصلے طے کرنے شروع کر دیے۔ راستے سمٹنے لگے، صحرا باغ بن گئے، پہاڑ میدانوں کا روپ ڈھالنے لگے۔ بالآخر شہر خوباں میں پہنچے۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کس راہ چلیں، آواز آئی معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اس طرف۔ آپ نے شوق کی سواری کا رخ اسی طرف موڑ دیا۔ ہوش آیا تو ایک مزار مبارک سامنے تھا۔ یہ مزار شاہ تصوف حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے آرام گاہ تھا۔ مزار پر لوگوں کا ہجوم تھا، کوئی قرآن پاک پڑھنے میں مشغول، کسی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، کوئی آنسوں کے نذرانے پیش کر رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ طویل دعا کے بعد ایک طرف بیٹھ گئے۔ اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہے، زندگی بھر رشد و ہدایت فرماتے ہیں، اور جب مزارات میں آسودہ خواب ہوتے ہیں تو فیض کا لنگر تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ کیسے کیسے خیال دل میں آئے اور چلے گئے۔ مزار والے نے ایسے قدم پکڑے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھنا بھول گئے۔ کسی مزار کے بارے میں سنتے تو وہاں پہنچ جاتے، کسی بزرگ کے علم و فضل کا شعرا سنتے تو اس کی مجلس میں جا بیٹھتے۔ اس شہر اور گرد و نواح کی برکتیں سمیٹتے سمیٹتے 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ خزانے میں اتنی موتی تھے کہ انتخاب کرنا مشکل تھا۔ فیوز و برکات کی ایسی بہتات ہوئی کہ خود خزینہ دار بن گئے۔ جب کوئی شخص دوران سفر خوب مال اکٹھا کر لیتا ہے تو اسے گھر والے یاد آتے ہیں اور وہ ان سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ انہیں بھی اپنے روحانی وطن چشت کی یاد آئی۔ آپ سلسلہ چشتیہ سے بیعت تھے اور چشت سلسلہ چشتیہ کا مرکز تھا۔ ایران و افغانستان کی سرحد پر ہرات کے مضافات میں واقع علاقہ چشت سلسلہ چشتیہ کے عظیم روحانی پیشواؤں کے مزارات کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ چشت کا خیال آتے ہی خواجہ سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے روحانی اکابرین کی خدمات یاد آ گئیں۔ ان بزرگوں نے کفر کی ظلمت میں دین حنیف کے چراغ روشن کیے تھے۔ ایک روحانی کشش تھی جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جانب چشت کھینچ رہی تھی۔ حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اپنی طرف بلا رہا تھا۔ خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک اپنی جانب بلا رہی تھی۔ حضرت ابو احمد عبدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت گاہ انہیں اپنی طرف آنے کا بلاوا دے رہی تھی۔
اتنی کششوں کے درمیان وہ تیزی سے چشت کی طرف جا رہے تھے۔ دل چاہتا تھا زمین کی چادر سمٹ جائے اور وہ سر کے بر چلتے ہوئے چشت پہنچ جائیں۔ راستے بھر وہ اپنے اکابرین کے حیات مبارک کے زرعی واقعات دل ہی دل میں دہراتے رہے۔ دشوار ترین راہ آسان ہو گئی، پتھر پھول بن گئے، گھاٹیاں، وادیاں، پہاڑ، جنگل، صحرا استقبال کے لیے آنکھیں بچھاتے رہے۔ بقول شاعر، راہ جنوں آسان ہوئی ہے، زلف و مزہ کے سائے سائے۔ خیالات نے فرصت دی، آنکھ اٹھا کے دیکھا تو چشت کے در و دیوار دکھائی دیے۔ دل نے نعرہ مستانہ بلند کیا، آنکھوں نے سلام پیش کیا۔ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس راہ میں پاؤں رکھیں یا سر۔ احتیاط لازم تھی، ادب کا مقام تھا، پہلے کس بزرگ کے مزار پر حاضری دی جائے۔ ایک مصروف شاہراہ پر کھڑے اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ ایک خیال آیا۔ مرشدنا حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت خواجہ شریف زندلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے مرشد حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ لہذا انصاف کا تقاضا ہے کہ پہلے خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راہگیر سے مزار کا پتہ دریافت کیا اور مجسم ادب بنے اس راہ پر ہو لیے۔ مزار پاک پر کھڑے بہت سے لوگ دعا مانگ رہے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو عالم دنیا سے چھپائے دعا مانگنے لگے۔ بقول شاعر، جس گلی سے سب بادیدہ نم گزرے ہیں، اپنے عالم کو چھپائے ہوئے ہم گزرے ہیں۔ دعا سے فارغ ہوئے تو سجادہ نشین حضرت احمد بن مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں اس طرح گلے لگے جیسے بچھڑے ہوئے بھائی برسوں بعد ملتے ہیں۔ روح نے روح کو پہچان لیا تھا۔ صاحب سجادہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ آنے والا حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید خاص ہے تو روح میں بالیدگی آ گئی۔ تم کوئی غیر تو ہو نہیں، اسی گھرانے کے فرد ہو، اب کہاں جاؤ گے، یہیں رہو۔ فوراً قیام کا بندوبست فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں جا کر آرام کی غرض سے کرم ٹیکی ہی تھی کہ یہ محسوس ہوا کہ جیسے ماں کی آغوش میں سر رکھ دیا ہو۔ اپنائیت کا ایسا احساس ہوا جیسے اپنوں میں آ گئے ہوں۔ یہ ان کا گھر ہی تو تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سما کی آوازیں فضا میں گونجنے لگی۔ ایسی دل سوز آواز تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ معلوم ہوا چند درویش آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے سما کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وہ محفل میں پہنچے تو قوال عاشقانہ اشعار پڑھ رہے تھے اور درویش محو رقص تھے۔ یہ چشت تھا، چشتیوں کا مرکز۔ سما کی محفلیں جگہ جگہ سجتی تھیں، قدم قدم پر بزرگوں کے مزارات تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان مزارات پر تشریف لے جاتے اور کئی کئی دن قیام فرماتے، راتوں کو عبادت میں مصروف رہتے یا سما کی کسی محفل میں تشریف لے جاتے۔ ان مشاغل میں 2 سال گزر گئے۔ بزرگان چشت نے جھولیاں بھر بھر کے فیوز و برکات آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نچھاور کیے، لیکن مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا حکم تھا کہ سیر و سیاحت میں دن گزار دو۔ کسی ایک جگہ کا ہو جانا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں شامل نہیں تھا۔ لہٰذا ایک روز حضرت احمد بن مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رخصتی کی اجازت طلب کی۔ تم سے جدا ہونے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن ابھی سلوک کی بڑی منزلیں پڑی ہیں جو تمہیں طے کرنی ہیں، اس لیے روکوں گا نہیں۔ حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور سینے سے لگا کر رخصت کیا۔ سبحان اللہ۔ بہن اور بھائی، ایک لوبیبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔